رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلوات آج میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یا اسی آیت کو پڑھا ہے کہ جو کل پڑھی تھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتا ہے کل آیت بدل، لیکن میں نے کہا 2 دن تک اسی آیت کے ضمن میں کلام جاری رہے کہ یہ نہایت اہم اور نہایت بعظمت آیت ہے، بلکہ اس میں اعظم بھی اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر کام انسان جو شروع کرے علاوہ سورہ برات کے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کل میں نے آیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ امر کے جو اچھا ہو اور بہترین کام ہو وہ اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ ناقص رہے گا، انکمپلیٹ رہے گا، کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ مکمل نہیں ہوگا. اس لیے آدمی ہر وقت اس کو کہ کوئی کام بھی شروع کرے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بس مختصر یہ ہے کہ کہیں بھی بسم اللہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے علاوہ سورہ براءت کے. کوئی بھی کام انسان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ وضاحت کی گئی ہے اس کی کہ جب آدمی اپنی پہلی رات دلہن کے کمرے میں جائے تو بسم اللہ کہے تاکہ اس کی اولاد اچھی ہو. اس سے زیادہ میرے پاس مہذب الفاظ نہیں، بیچ میں کہتا ہوں میں گزر کے آگے سے نکل جاؤں گا. اب بسم اللہ میں تھوڑی سی اس کے حروف کی تشریح کر دوں کہ بسم اللہ میں 19 اور 20 حروف ہیں. پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کوئی بھی چیز تو اس کو شروع سے الف سے کہ وہ کیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، وہ کیسے شروع ہوتی ہے چیز. کہ بسم اللہ میں الفابیٹس میں سے، یعنی جو عربی کے الفابیٹس ہے، اس کو عربی میں حروف تہجی کہتے ہیں، انگلش میں 26 ہے اور عربی میں 28 ہے الفابیٹس. تو اس میں کل جو حروف استعمال ہوئے ہیں ٹوٹل جو ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو ملا کے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے، سین، میم، تو میم ریپیٹ ہوئی ہے، ایک بار میم آئی. بسم اللہ میں بسم، ایک بار میم آئی. رحمان میں ایک بار میم آئی. رحیم میں 3 مرتبہ میم آئی. تو اگر ان سب کو ملا لیں آپ تو پورے 19 حروف بنتے ہیں، یعنی 19 حروف. اس پر پورا ایک مضمون ہے بہت لمبا چوڑا کہ معجزہ بسم اللہ اس کمپیوٹر، کسی نے لکھا تھا کہ 19 ہی ہے وہ. اور اگر آپ رحمان کے الف کو ملا لیں گے تو اس میں 20 حروف ہوتے ہیں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو ایسے مقررات کو حذف کر دیں، مقرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے میم ریپیٹ ہوا رحمان میں، رحیم میں، بسم اللہ میں، بسم میں، سین کے بعد میم ہے. اگر صرف آپ ایک الفابیٹس میں سے پورے کے پورے 10 حروف استعمال ہوئے ہیں، پورے اللہ نے 10 حروف کا انتخاب کیا ہے 28 میں سے کہ جو بسم اللہ میں استعمال کیے ہیں. اب مجھے اس کی تشریح و تفصیل نہیں کرنی ہے. بہرحال، اور اگر دونوں کی عدد آپ جوڑیں گے تو پورے بسم اللہ کی عدد جوڑیں گے تو اس کی عدد ہوتے ہیں 786. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 787 بہتر ہوتا ہے، ان کے نزدیک 787 لکھے. جو رحمان کے الف کو مائنس کرتے ہیں، اس الف کو زبر کی جگہ مانتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 786 ہے، 786. جو لوگ رحمان کے الف کو جوڑنا چاہتے ہیں، الف مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں 787، 787 لکھنا چاہیے. خیر یہ ایک الگ دنیا. بہرحال 786 رائج ہے اور وہی بہتر ہے، تبھی رائج ہوا ہے. تو یہ، اور اگر آپ صرف ان حروف کی عدد جوڑیں گے تو 406 آتے ہیں، یعنی وہ جو حروف 10 استعمال ہوئے ہیں ان کے 406 ہے. یہ میں نے ایک ہلکی سی حرف کی تشریح کر دی. لیکن کل میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ پنجتن سے مشابہت اس میں لگتی ہے، کس میں؟ یعنی بسم اللہ میں نے کہا تھا پورے 5 حروف اللہ نے 5 لفظ 5 ورڈ استعمال کیے ہیں بسم اللہ میں. اللہ نے ایک اسم، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم، 4 ہو گئے. اور ایک بے استعمال کیے، بے اسم اللہ. اور وہ بے جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ اصل فعل جو ہے یعنی ورب اس میں سب اسم ہیں، سب ناؤن ہیں. اسم ناؤن ہے، اللہ ناؤن ہے، رحمان ناؤن ہے، رحیم ناؤن ہے. لیکن اس میں ورب صرف ایک ہے، وہ ہے
بے میں جو پوشیدہ ہے اشرع یعنی میں شروع کرتا ہوں، اس میں پوشیدہ ہوتا ہے. پوشیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بے اس معنی میں ہے. اس معنی میں بے کے بہت سے معنی ہیں، لام کے بہت سے معنی ہیں. تو کبھی کبھی عربی زبان میں بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لیٹر جو ہوتا ہے وہ کسی ورڈ یا سینٹنس کے معنی میں ہوتا ہے. لیٹر کبھی کبھی ایک کسی ورڈ اور کسی سینٹنس کے معنی میں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک ورڈ پورے سینٹنس کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں مرحبا، مرحبن، تو مرحبن کیا مطلب؟ یعنی قلتو مرحبن، میں نے تم کو کہا کہ تمہارے لیے مرحبا. مستقبلن، تم آگے بڑھو، یہ پورا ایک ورڈ ہے. یعنی استقبلو مستقبلن، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم آگے بڑھو. تو کبھی کبھی ایک عربی میں ایک جو ورڈ ہوتا ہے وہ پورا ایک سینٹنس ہوتا ہے. کسی نے آپ کو پانی پلایا، آپ نے کہا سقین. سقین یعنی سیراب ہونا. یہ کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے کہ سقاک اللہ سقین، اللہ تم کو سیراب کرے. تو اس میں سقاک اللہ پوشیدہ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایسے بہت سے ایسے عربی میں ورڈ. تو اسی لیے بے جو ہے وہ اشرع کے معنی میں ہے. یعنی بے ایک ورب اس میں جو پوشیدہ ہے، ورب اشرع اور ابتداء. میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں. سب نے یہی مانا ہے کہ ابتداء بہتر ہے. تمام مفسرین نے ابتداء سب کو شامل ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی ایک لحاظ سے کل میں نے کہا تھا کہ رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ ہے دونوں کا، صرف لفظ الگ الگ ہے، لیکن ان دونوں کا ناؤن ایک ہے. جیسے کہ حسن اور حسین کے ناؤن ایک ہیں. اور اس میں بھی اللہ نے اہتمام یہ رکھا کہ چار کو ظاہر بظاہر رکھا اور جو اصل ورب تھا اس کو پوشیدہ رکھا، پردے میں رکھا. اس سے پنجتن سے مشابہت پائی جاتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی پنجتن میں 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، لیکن اصل وہ عورت ہے کہ جس کے ذریعے سے پنجتن کا تعارف ہوا ہے. تو یوں میں نے کل غور کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کی تشبیہ ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. اور نسیم امروی نے اپنے کسی بند میں کہا بھی ہے کہ اگر نسیم امروی کا کوئی مجھے ایک بند یاد آ رہا ہے، نسیم امروی نے کہا بھی ہے کہ اگر نقطۂ بائے بسم اللہ سے، اس کا مجھے وہ بند نہیں یاد ہے نسیم امروی کا، کہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں ان کا ایک مرثیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بائے بسم اللہ کا نقطہ علی ہے تو بطول کی بے بھی اللہ نے پہلے رکھی ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، ساری چیزوں کو اوپر واقف تھے، تو شاعر کے ایک شعر میں پیچھے کتنا علم ہوتا ہے. جو جتنا علم رکھتا ہے وہ اسی تک شعر سمجھتا ہے. اور شعر کس نے کہا ہے؟ جو جتنا بڑا. تو وہ شعر کہہ تو دیتا ہے لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا. یہ آپ سمجھ لیں. جب میں نے اس کو پڑھا کہ انہوں نے بطول کی بے تو کہی، لیکن بہرحال پڑھے لکھے آدمی تھے. نسیم امروی سب مرثیے کے سلسلے کے جو ایک طریقہ خاص تھا ایک اسکول، اس کے آخری آدمی تھے. ایک نسیم امروی مرثیے کے ایک اسکول کے آخری آدمی تھے. اس کے بعد مرثیے کا انداز بدل گیا، وہ انداز ختم ہو چکا ان کے اوپر، وہ فل اسٹاپ تھے. یہ آدمی تھے، بیچ میں نے عرض کر دیا ایسے ہی. تو اب دیکھیے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے انگریز مطلب جو لکھی گئی دنیا کے اندر، دا ہسٹری آف الفابیٹس، لندن میں لکھی گئی ہے، کسی انگریز نے لکھی ہے. وہ اپنے دا ہسٹری آف الفابیٹس میں وہ مطلب کہ الفابیٹس کی ہسٹری کیا ہے، حروف تہجی کی ہسٹری کیا ہے. وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کیلنڈر، جب میں میوزیم میں گیا شروع بچپن میں نے کلکتہ اور بامبے وغیرہ میوزیم دیکھا تو اس میں کیلنڈر کی ہسٹری دیکھی. میں بتا دوں کہ ہسٹری ہر چیز کی پیچھے کیا ہوتی ہے. آج کچھ ہے کل کچھ ہوگا. آج ہم قلم سے لکھتے ہیں، پھر آپ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں، الیکٹرانک وغیرہ وغیرہ آگے. اسی طریقے سے ہر چیز کی ایک بیک ہسٹری بھی تو ہے. تو ویسے ہی جیسے کیلنڈر میں نے دیکھا، پرانا کیلنڈر کیا تھا کسی کو گنتی تو معلوم نہیں تھی، تو لوگ زمین کے اوپر لائن کھینچنے لگے. ایک دن مزدور نے کام کیا تو زمین پہ 1 لائن کھینچی. یہ سب میوزیم میں. دوسرے دن کام کیا 2 لائن کھینچی. اس سے آگے جب ہسٹری بڑھی تو میں دیکھا لوگوں نے یہ سیکھا کہ درخت کے اوپر لوہے سے چاقو سے لکھنے لگے یا کیل سے، کہ بھئی زمین پر تو مٹ جاتا ہے اب درخت باقی رہ گا. یہ میں کیلنڈر کی ہسٹری بتا رہا ہوں، میں نے میوزیم میں دیکھی. اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا یہ کہ کیلنڈر وہ بنایا کیسے، وہ نرم ہوتا ہے نا درخت، اس کے اوپر انہوں نے لوہے سے ایک نشان کھینچ دیا درخت کے اوپر. کہا یعنی مزدور نے 1 دن کام کیا، اگر مزدوری دے دی تو اس پہ یوں کھینچ دیا 1 لائن، یعنی اس کی مزدوری دے دی گئی ہے. 2 دن کام کیا تو 2 لائن کھینچ دی. اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے انسان نے اس کو موڑا اور پھر اس میں نمبر بنایا، اور نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہسٹری ہے، اور یہ تو پرانی ہسٹری ہو گئی 1 2 3 کی بھی. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کا بھی نہ جانے لاکھواں اور کروڑواں حصہ کمپیوٹر میں آ گیا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا اتنا.
کہ ایک کبھی ہزارواں حصہ یہ سب ہو چکا ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے الفابیٹس بنے کیسے؟ یعنی الفاظ اور حروف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسرے کے دماغ میں ٹرانسفر کر سکیں۔ لینگویج کا مقصد یہی ہوتا ہے نا بھائی، کہ جو آپ کہیں، میں کہتا ہوں پانی، مجھے پانی چاہیے، لیکن میں مجھے پانی چاہیے اسی سے کہہ سکتا ہوں جو اردو جانتا ہے، لیکن جو اردو نہیں جانتا اس سے میں کہہ لوں مجھے پانی چاہیے، وہ سمجھے گا نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہے ہم زبان، جیسا میں نے ڈاؤن ٹاؤن کی تقریر میں عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ اشارے کی زبان ایک زبان ہوتی ہے، سب سے بڑی زبان۔ خیر اسے مجھے دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ الفابیٹ بنے کیسے، اس کی ایک ہسٹری ہے پوری باقاعدہ۔ ہنری کیا نام تھا اس کا، ایک انگریز تھا، اسے لکھا ہے اپنی کتاب، اس کا ظفر رضا صاحب قبلہ امروہوی تابصرہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جو کراچی میں جو تفسیر ان کی چھپی ہے 2 جلدوں میں، اس کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے مختصر طریقے سے۔ تو اب کہ پہلے آدمی کیسے کرتا تھا ایک بات کو منتقل دوسرے سے، تو اب حروف نہیں تھے پہلے، بلکہ ہر زبان، جو زیادہ تر چیزیں جو وجود میں آئی ہیں، سیولائزیشن جو وجود میں آیا ہے، وہ آیا ہے بزنس کے تھرو، اس لیے کہ بزنس میں آدمی ایک دوسرے سے کنٹیکٹ رکھتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی کے پاس حروف تھے نہ کچھ تھا، عربی زبان میں آدمی صورت بنا لیتا تھا، پہلی زبان صورت کی تھی، یعنی اگر ایک اونٹ چاہیے، 2 اونٹ چاہیے تو اس نے اونٹ کی ایک شکل بنا دی کہ مجھے ایک اونٹ دے دو، اور اس کو چاہیے اگر درخت تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اب وہ دیکھیے اب آدمی آہستہ سیولائزڈ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اب فوٹو کے بجائے انہوں نے ایک اشارہ معین کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دا ہسٹری آف الفابیٹس میں وہ انگریز لکھتا ہے کہ آدمی نے کیسے اشارہ معین کیا، ایسے اشارہ معین کیا کہ اس نے جیم بنائی۔ اب جیم کا مطلب یہ تھا کہ جیم کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اونٹ بیٹھا ہوا ہے، کہ جب اگر اونٹ خریدنا ہوتا تھا آدمی کو، کیمل خریدنا ہوتا تھا تو وہ جیم بناتا تھا۔ اب جیم اگر جو لوگ اردو جانتے ہیں، انگلش والوں سے معذرت چاہتا ہوں، تو جیم بنائے اس نے تو جیسے معلوم ہوا کہ اپنی گردن اٹھائے اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اور نقطہ مالک کی علامت تھا کہ یہ اونٹ ہے، اور یہ نقطہ جو ہے یہ اس کا مالک ہے جو اونٹ کے ساتھ ہے۔ بغیر مالک کا ہے تو اس نے بغیر نقطے کے ہے بنائی۔ شین جو تھا وہ جب درخت بیچتے تھے اور خریدتے تھے تو شین درخت بیچنے کی علامت تھا، جیسے شین لکھی اس نے اور اس کے اوپر نقطہ، اگر بغیر پرندے کا ہے تو سین لکھ دی، اور شین سے مراد یہ تھا ہرے درخت جس پر پرندے بیٹھتے ہوں تو اس نے سین لکھی ہے، اس پر نقطہ، نقطے کا مطلب یہ تھا کہ یہ درخت کی شاخیں ہیں اور اس پر شین یعنی مطلب جو نقطہ ہے اس پر پرندے بیٹھے۔ یہ وہ دا ہسٹری آف الفابیٹ میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آواز آگے بڑھی، لیکن عجیب بات اس نے لکھی اپنی کتاب میں، اس انگریز نے لکھا کہ اگر بھائی زیادہ تر درخت بکتا تھا یا جانور بکتا تھا، آج بھی زیادہ تر کار بکتی ہے، جانور مطلب سواری کے لیے جانور ہی تھا، وہ آج کار میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اور یا مکان بکتا ہے، بھائی یا گاڑی بکتی ہے یا مکان بکتا ہے سب سے زیادہ، یا درخت بکتے تھے پہلے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی اونٹ بیچتا تھا تو جیم ہے خے بناتا تھا، جیم بنتی تھی، اور اگر کوئی درخت بیچتا تھا پیڑ تو وہ سین شین لکھتا تھا، اور اگر کوئی مکان بیچتا تھا تو بیل بناتا تھا، اور جب مالک مکان کا اس میں اشارہ ہوتا تھا تو بے کے نیچے نقطے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 3 بے میں بے یو بنتی ہے، جو لوگ اردو جانتے ہیں ان سے بے یو بنتی ہے، مطلب یہ کہ 3 طرف سے مکان ہے، سامنے سے دروازہ کھلا ہے، اور جب اس کے پیچھے نقطہ کا مطلب یہ تھا کہ یعنی اس کا مال، میرے پاس کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، ظفر حسن صاحب امروہوی کی جو اشارات ہیں اس میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے نیچے جو نقطہ ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ مالک مکان کی طرف اشارہ، کہ مکان اور مالک دونوں ساتھ ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بے سے شاید اس لیے شروع کیا ہو کہ آدمی کو بیت بھی یاد رہے اور اہل بیت بھی یاد رہے۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ جب کوئی میں اپنی طرف سے کوئی تو آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ اللہ جو گھر کا اشارہ تھا اللہ نے وہی لفظ رکھا کہ بے اور نقطے کے ساتھ، کہ گھر بھی ہو اور گھر والے بھی ساتھ ہوں، جو علامت عرب میں تھی۔ بعد میں اس کو یعرب بن قحطان ایک آدمی کا نام تھا جس نے عربی زبان ایجاد کی ہے اور عربی کو ایک زبان کی، ایک لینگویج کی پوری خوبصورت شکل دی ہے، اس کا نام تھا یعرب بن قحطان یا قحطان نام تھا۔ اس نے عربی زبان کو پورا وہ بنایا ہے اور ایک شکل دی ہے، لیکن آیت اللہ مطہری نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عربی جو ہے وہ عرب کی زبان نہیں ہے بلکہ عربی اسلام کی زبان ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عرب جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے، عرب جو ہے وہ عربوں کی زبان نہیں ہے
بلکہ عرب اسلام کی زبان ہے. یعنی اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عربوں سے عربی کو عزت نہیں ملی ہے، بلکہ عربی زبان کی بنا پر، اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر عرب کو عزت ملی ہے. اس کا انہوں نے پروف یہ پیش کیا ہے کہ عراق عربی ملک نہیں ہے. یہ آپ کو معلوم ہے؟ عراق عربی ملک نہیں ہے، عراق فارسی ملک ہے. اسی لیے بغداد جو آپ سنتے ہیں، بغداد جو ہے وہ ایران کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا بڑا باغ دیا تھا. آج بھی جو لوگ بغداد گئے دیکھا ہوا کتنا ہرا بھرا ہے، باغ کا جیسا بغداد معلوم ہوتا ہے. تو اتنا بڑا تھا کہ اس کو لوگ کہنے لگے باغداد، فارسی کا لفظ ہے، یعنی فلاں نے باغ دیا، اتنا بڑا باغ دیا ہے. تو وہ باغداد یعنی باغ دیا، تو وہ باغداد سے وہ آج بغداد ہو گیا ہے. یعنی وہ پرشین کا شارٹ فارم ہے. ایک اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے. لیکن اسلام جب آیا تو اس نے اپنی زبان عربی پیش کی، اللہ کی زبان. تو یا مصر، ایجپٹ ہے، مصر ہے. اب جو مصر ہے، ایجپٹ میں کون سی زبان تھی؟ جب جناب موسیٰ مصر میں تھے، فرعون تھا نا وہاں کے اوپر، تو وہاں کی زبان تو ہیبرو تھی، وہاں تو انجیل اتری تھی، یہ تو آپ جانتے ہیں. لیکن اسلام کے بعد آج مصر کی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے. بحرین تو ایران کا ایک جزیرہ تھا، وہ تو ایران کی ملکیت تھا، ایران کا حصہ تھا نا. وہ تو ٹرائنگل ہے دیکھو نا، وہ ایران کا حصہ تھا. لیکن آج وہاں 87% شیعہ بھی ہے، اسی لیے وہاں پر بحرین میں ایران کے طریقے سے 87% شیعہ ہے بحرین میں. اور بحرین کے اندر جو ہے وہ عربی بولی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی بنا پر. تو یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے اور ایک لینگویج ہے. بہرحال محترم، تو عربک لینگویج جو ہے وہ اسلام کی زبان ہے. تو اب اس کے پورے آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ میں نے کہا دیکھیں بے سے اللہ نے شروع کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسم ایک ایسا لفظ ہے جو جس کی بڑی اہمیت ہے. اسم کی، جو میں اسمی کی تشریح کر رہا ہوں زیادہ تر، اسم کے معنی داغ کے بھی ہوتے ہیں، وسم کے معنی داغ. داغ سے مراد یہ ہوتا ہے کسی کی پہچان کے لیے بھی وسم کا لفظ ہوتا ہے. علامت جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے جھنڈا فلیگ ہے، یہ اس کی علامت ہے. لوگو ہے، آپ کی علامت ہے. کسی کو علامت بیان کی جائے کہ اس علامت سے وہ پہچانا جاتا ہے تو اس کو بھی وسم کہتے ہیں. اسی لیے بہت سے فلاسفر یہ کہتے ہیں کوئی کسی کا نام نہیں رکھ سکتا، بلکہ ہر نام کا مصداق وہی ہے کہ جو اس نام سے جس ایریے میں پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مولا علی کا نام برکت کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ علی، جب وہ علی کا نام ہے اور یہ علی سے مراد وہ ہے کہ جو سامنے علی کا نام رکھا گیا. چوتھے کا نام بھی علی ہے تو اس علی کے معنی وہ وہی ہے کہ جو اس سے مراد لیا جا رہا ہے. یعنی ہر چیز کا اسم مسمى بہی کا نام ہوتا ہے، یعنی جس کا نام ہے بس وہی اس کا معنی ہوتے ہیں. جو جس کا نام ہے اس کے معنی وہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی علامت ہے. علامت یعنی جو اس کی، جس کی طرف وہ دماغ لے جائے، جس کی طرف دماغ لے جائے. مثلا کیب کا لفظ ہے یہاں، کیب معنی ٹیکسی. اب یہاں کے اوپر کیب کے معنی ٹیکسی کے ہوتے ہیں، انڈیا پاکستان میں نہیں، لیکن یہاں کے اوپر وہی معنی ہے، اس لیے کہ دماغ اسی طرف جاتا ہے. تو جدھر کہتے ہیں کہ جس چیز کا جو نام ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نام رکھنے کا کہ اس لفظ کے ذریعے سے دماغ اس کی طرف لے جایا جائے. ہمارے ماں باپ نے جب ہمارا عقیقہ کیا تھا تو نام رکھا تھا غلام علی. اس سے مراد قمبر نہیں تھے، اس غلام علی سے مراد ہم تھے جس کا نام رکھا گیا ہے. کسی نے اور ہندوستان نے اپنے بچے کا نام، ان کا غلام حسین ان کا نام ہے، تو اس سے مراد جناب جون نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جناب جون نہیں بلکہ وہی جن کا نام غلام حسین رکھا گیا ہے، جن کا عقیقہ ہو رہا ہے ہاسپٹل میں، جن کا برتھ سرٹیفکیٹ بن رہا ہے، اس غلام حسین سے آج سے وہی مراد ہوگا. ان کے خاندان، گھر والوں کے نزدیک آئی ڈی پر یہاں وہاں وغیرہ وغیرہ، یہ اس سے مراد ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں حیدرآباد وغیرہ کی طرف تو وہاں یہ بھی رواج ہے کہ غلام حسین لکھتے ہیں تو حسین پہ علیہ السلام بھی لکھ دیتے ہیں. خادم علی لکھتے ادھر ایک رواج ہے لکھنے کا کہ اس پر وہ احترام یا بازمت کے اعتبار سے اس پہ عین بھی بنا دیتے ہیں باقاعدہ. تو لیکن اس سے مراد وہی آدمی ہوتا ہے جس کا نام رکھا جا رہا ہے. تو لیکن اللہ کے اسم جو ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اسم وہ پہلا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی داخل ہوتا ہے ملک جلالت پروردگار میں. اس لیے اس کو تین منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے. اللہ کے 3 قسم کے اسم ہیں. اب اسم کی میں تشریح جو اسرار الصراط میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتے ہیں. ایک ہے اس کا اسم ذات، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کی ذات کیا ہے. ذات کوئی معمولی چیز ہے. انسان سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان ذات خود ایک موضوع ہے، جسے میں نے کسی درمیان میں کسی میں پڑھا تھا، مجھے یاد بھی نہیں لیکن پڑھا تھا. تو اللہ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی نام نہیں ہے. اس کی ذات کیا ہے؟
اس کی ذات کے لیے کوئی حروف نہیں ہے، کوئی اس کا نام نہیں ہے، بس اسم ذاتی انسان نے دیکھا اس نے کہا وہ کیسا ہے، تو بس ذاتی کیا ہے، جیسا کہ دعائے مشلول میں ہے بہت جگہ کہا گیا یا من لا یعلم کیفا ہوا، ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسا ہے وہ، اینا ہوا کہاں ہے وہ، حیثو ہوا کس جگہ پر ہے وہ، الا ہوا مگر کہ وہ کوئی چیز ہے. یہ لا یعلم کیفا ہوا، اینا ہوا، ایسو ہوا، الا ہوا، پھر کہتے ہیں ہوا، یعنی اسی لیے کہتے ہیں. اسی لیے آپ جو کہتے ہیں نا ہو کا عالم ہو گیا، وہ ہو کا عالم اسی سے ہے کہ پیغمبر اکرم جو گئے تھے اوپر تو ایک جگہ وہ تھی کہ جہاں کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں تھی، یعنی وجود سے ماورا جگہ تھی. تو بہرحال تو وہ یہ ہے اس کا اسم ذات، کیفا ہوا، اینا ہوا، ایسو ہوا، الا ہوا، انہیں بس وہ کوئی چیز ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، آگے جا کے ہمارا ذہن ٹکر کھا کے ڈیڈ اینڈ سے واپس آ جاتا ہے. یہ اس کا ہے اسم ذاتی، جس کی طرف اشارہ ہے قل هو اللہ احد میں، کہ کہہ دو وہ اللہ کیا ہے، قل کہہ دو کہ اللہ وہ کیا ہے، ہوا، یہ ہے اسم ذاتی، بس اللہ وہ ہے کیا ہے، اس کے چکر میں تم زیادہ نہ جاؤ، اس کے ذات تم نہیں پہچان سکتے. قل ہوا بس وہ ہے، ہوا اللہ، وہ اللہ جو ہے وہ ہوا ہے، وہ ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ اسم سے بھی بے نیاز ہے، نام سے بھی بے نیاز ہے، پہچانوانے سے بھی بے نیاز ہے، تم سے بھی ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. احد اسی لیے کہا گیا کہ وہ احد ہے، بس منفرد ہے، واحد نہیں ہے. واحد مانے ایک، واحد وہ ہے جو ٹو کا ہیف ہے. واحد یعنی ون مینس یعنی ہیف آف ٹو، سیکنڈ اور فرسٹ پارٹ آف ٹو ون ہوتا ہے، لیکن احد جو ہوتا ہے وہ کسی کا پارٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی مثال نہیں. وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، پورا ایک، وہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں کہتا، وہ ہوا یہاں پہ استعمال ہوا. دوسرے جو ہے وہ اس کا ایک اسم ذاتی ہے جہاں تک بس ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ اسم صفاتی ہے جس کو ہم صفات کی بنا پر پہچانتے ہیں، یعنی اس کے وہ صفات جو اس کے صفات، توجہ کریں نا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب تو بڑا لیکن عام الفاظ میں آپ کے سامنے آ جائے کہ اس میں صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صفات عین ذات ہے جو ہم صفات ثبوتیہ میں کہتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے. عالم اس کی صفت ہے، یہ ہے اس کے صفات. خالق اس کی صفت ہے، یعنی وہ خلق کر رہا ہے. رازق اس کی صفت ہے، یعنی وہ رزق دیتا ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ رازق اس کی صفت ہے یعنی وہ رزق دیتا ہے. خالق اس کی صفت ہے یعنی اس نے خلق کیا ہے، خلق کرنا ایک صفت ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ رحمت ایک صفت ہے یعنی وہ لوگوں پر رحم کرے گا. لیکن ایک لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ رحیم مطلق، رازق مطلق، خالق مطلق. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق ہونے میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں آنے میں اپنے مفعول کی محتاج ہوتی ہے. جب تک کوئی کسی کو کھانا نہ دے اس وقت تک سخی نہیں کہلائے گا. جب تک کوئی کسی کے سامنے بہادری کا اظہار نہ کرے اس وقت تک وہ بہادر نہیں کہلائے گا. جب تک کوئی کسی پر مہربانی نہ کرے وہ مہربان نہیں کہلائے گا. جب تک کوئی آ کے علم حاصل نہ کرے وہ عالم نہیں کہلائے گا. یہ مطلق نہیں، یہ اضافی ہے کہ اللہ کو مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خالق ہونے میں کسی کی خلق کرنے کا محتاج نہیں ہے. جب اس نے کچھ نہیں خلق کیا تھا تب بھی خالق تھا، سب فنا کر دے گا تب بھی خالق رہے گا. وہ اپنے رزق دینے میں کسی رزق لینے والے کا محتاج نہیں ہے، یعنی جب وہ رازق، جب اس نے نہیں پیدا رزق دیا تھا کسی کو تب بھی رازق تھا، سب رزق لینے والے مر جائیں گے تب بھی رازق رہے گا. تو اس کا مطلب مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا محتاج نہ ہو اپنے وجود میں. توجہ فرمائی. اسی لیے مولا علی کا نام علی ہے، یعنی وہ علی مطلق جو کسی اپنے ماتحت رہنے والوں کا محتاج نہیں ہے اپنی بلندی میں. یہ مطلب تو وہ کہتے ہیں خالق مطلق. مطلق کا مطلب یہ کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ خالق تھا، سارے صفات اس کے ذاتی ہے. یہ ہے تو اسی لیے نماز میں منزلیں ہیں. نماز میں اس میں صفاتی کا تذکرہ کرنا عام معنی کے اعتبار سے یہ پہلا دروازہ ہوتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا. اور معنی نماز کے بھی الگ الگ مراتب ہیں. دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی سب سے بڑی چیز نماز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. نماز سے مراد یہ نہیں کہ آپ ائمہ معصومین سے، ہمارے اعمال جتنے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں. میں نے کہتے کہ یہ نا نماز کو عزاداری سے نہ ٹکرائیے. نماز قبول ہوگی تو عزاداری قبول ہوگی، نماز قبول نہیں ہے تو عزاداری قبول نہیں ہوگی. کسی چیز میں اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ عزا کا تعلق اندر کی کیفیت سے ہے. وہ عقیدہ ہے ہمارا، وہ امام کا تذکرہ سنتے ہی ہمارے اندر آئے. لیکن جب ہم باہر اپنے اعضاء و جوارح سے ہاتھ پیر سے کوئی کام انجام دیں گے تو وہ پھر عمل میں آ جائے گا. مجلس کرنا، تبرک بانٹنا، اٹھنا بیٹھنا، ماتم،
تابوت، علم، یہ سب عمل کر رہے ہیں آپ. جب عمل ہے تو وہ عمل ہے، اور عمل میں کہہ دیا گیا کہ ان قبلت قبل ما سواہا ان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. جب ایکسیپشن نہیں ہے تو نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھ کے ماننا چاہیے. دل میں جو ہے وہ عزاداری عقیدہ ہے، لیکن جب باہر آئے گا تو وہ پھر عمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر اس میں آپ کو تقلید کے مطابق کام کرنا پڑے گا. آپ اگر تبرک بانٹیں گے تو تقلید کے مطابق بانٹیں گے. آپ اس میں نجس تبرک لا کے کھلائیں گے تو ڈبل ٹبل آپ کو گناہ ملے گا. ایک تو آپ نے کھلایا نجس سب کو، دوسرا اس کے بعد مولا کے نام پہ کھلایا، یعنی توہین کی، شریعت کی بھی توہین کی، مولا کی بھی توہین کی. تو اب آپ تقلید کے مطابق کام کریں گے نا. کسی کو اگر سبیل کا پانی آپ لگائیں گے تو سبیل جو لگائیں گے وہ آپ تقلید کے مطابق لگائیں گے. سبیل میں یہ نہیں ہے کہ آپ سبیل میں دودھ لگا رہے ہیں تو آپ کافر کے ہاتھ کا دودھ لا کے لگا دیں. عمل کے مطابق آپ لے کے لائیں گے. اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھ بوجھ کے مانا. کوئی بھی کام ہم کریں گے تو جب عمل ہوگا تو جب کہہ دیا کہ نماز قبول تو سب قبول، اور نماز قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں. توجہ فرمائی. یہ عام لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ نہیں کہ میں آپ کو کیوں جو پڑھا لکھا ہوگا، جو عقل رکھتا ہوگا وہ نہیں خوش ہوگا، جاہل ہوگا. آپ کو کیوں جاہل کہوں؟ جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ سکتا کہ جسے جاہل خوش ہو جائے. کہتے نہیں آج کی رات تو بہت ضروری ہے، آج تو ہم کو عزاداری کرنی چاہیے. بھائی کیوں آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ اس لیے آج رات کو عزاداری اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ ہم بریانی کھائیں گے، ہم جا کے تبرک کھا رہے ہیں، جہاں چاہ رہے شربت پی رہے ہیں، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو تمہارا دل چاہے کرو. امام نے یہ کہا تھا شریعت نے کہا ہے وہ کرو. تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ شریعت سے کسی چیز کو الگ کر لیں. اسی لیے اللہ کا فضل ہے کہ میں کوئی غرور کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جب میں نے زنجیر کے ماتم، اقامہ کے ماتم کی بات کی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو ایک فقیہ کے مقلد ہیں. اگر وہ کہہ دے گا کہ ہاتھ کا ماتم بھی نہ کرو تو میں تو نہ کروں گا. اگر ہمارے آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں، آیت اللہ سستانی آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سال 10 دن محرم میں تم پہلی سے لے کر اور 10 تاریخ تک ہاتھ کا ماتم مت کرنا، صرف ہاتھ نیچے رکھ کے کھڑے رہو بس جب نماز پڑھا جائے. تو میں تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مقلد ہوں اور یہ ایک عمل ہے. لیکن آیت اللہ خامنئی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے گدھے گھوڑے وہاں سے آ کے بات کہہ دیں گے ان تمام گدھوں کی بات مان لی جائے گی. یہ بھی آپ صاف سن لیجئے. ہاں جتنے گدھے وہاں سے آ کے تو ان گدھے گھوڑوں کی بات سننے. آیت اللہ خامنئی کی بات مانتا ہوں، چند ٹکوں پر بکے ہوئے مولویوں کی بات نہیں مانتا ہوں. یہ آپ سن لیں. اور یہ کسی نے ابھی تک کسی بھی عالم، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی عالم کا فتویٰ قمع اور زنجیر کے حرام ہونے کے لیے غیبت امام سے لے کر اور آج 8:55 تک کسی بھی عالم کا فتویٰ دستخط کے ساتھ نہیں موجود ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بس اتنا آپ یاد رکھیے بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ. کسی کا بھی نہیں، میں آیت اللہ خامنئی کسی کا فتویٰ نہیں کہ زنجیر قمع کا ماتم حرام ہے. یاد رکھیے. نئے آ گیا ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جہاں تک مجھے 6 مہینے 1 سال پہلے تک کی رپورٹ ہے. یہ سب صرف وہ لوگ، جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، بعد میں دوسری بات ہے، موضوع پہ بھی آؤں گا، گھبرایا نہیں. آج 45 منٹ پڑھوں گا ٹوٹل. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جہلا زیادہ آ جاتے ہیں. تو جب اسلام آیا تو 72 فرقے بن گئے، مسلمان وہ ہو گئے، جو اصلی فرقہ تھا وہ کافر آ گیا. تو جب رسول اللہ کے بعد ایسا ہو گیا تو خمینی صاحب کے بعد اگر ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے. جب رسول خدا کے بعد جو اصلی مسلمان تھے وہ کافر کہے جانے لگے اور جو سقیفہ والے تھے وہ مسلمان بن گئے، تو آیت اللہ خمینی کی بات کوئی گارنٹی تھوڑی کہ جتنے ایران کے حامی ہیں سب بڑے دیندار ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ جو صاحب آ جائے بس اپنا لیبل لگا کے، نہ ان کا کیریکٹر، نہ کردار، نہ بیک گراؤنڈ، نہ شجرا، نہ کچھ. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ دین کو آپ سمجھ کے ہم تقلید کرنے والے. لیکن یہ سنیے گا نہیں، یہ سب بکے ہوئے لوگوں کی بات. بکا ہوا میں کیوں کہوں؟ جب تک کوئی پروف میں بات نہیں کروں گا، یہ بات بہرحال کوئی ٹھوس نہیں. اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں سے لے کے کراچی تک، اور کراچی سے لے کے حیدرآباد تک، اور حیدرآباد سے لے کے لکھنؤ تک، اور لکھنؤ سے لے کے پوری دنیا میں اتنے لاکھوں شیعوں کے اندر لوگوں نے آ کے زنجیر قمع کی مخالفت کی ہے. لیکن آپ مجھے اگر ایک بھی پرچہ پمفلٹ بتا دیں کہ انہوں نے دستخط سے یہ دکھایا ہو کہ اس پر فلاں مرجع کی دستخط ہے کہ اس نے زنجیر قمع کا ماتم حرام قرار دیا ہے، تو بتائیے کتنی جہالت کی بات ہے. پیپر کنٹری کے اندر بغیر پیپر کے بات کرتے ہیں. غور کیجیے آپ. تو اس لیے ہمیں دین کو سمجھ کے ماننا چاہیے. یہ سوچیے کہ ان کی اگر آپ کو ہم تقلید کروا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی حمایت بھی نہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے قوم کے ہر فرد کو، ہر آدمی کو، ہر ادارے کو، ہر ادارے کی کمیٹی کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ سمجھ لیجئے. اس لیے کہ آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آزادانوں کی شکل میں بہت سے منافق آ جائے، اور ان کا پلان یہ ہے، سن لیجئے آپ، ان کا پلان یہ ہے، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہما ادارہ در آورد. یہ سن لیجئے آپ، بہت ہوشیار لوگ. ہما ادارہ مسجد امام باڑہ در آورد، یہ فارسی آ کے کہتے ہیں کہ ان سب کو آہستہ آہستہ پلان کر کے پہلے اپنے قبضے میں کر لو، اس کے بعد اپنی بات کرو. یہ وہ خطرناک گروپ ہے، یہ ایران کو نہیں مانتا ہے.
یہ بہت منافع. ان کا پہلا پلان یہ ہے کہ کمیٹیوں میں جا کے, متولیوں میں جا کے, الیکشن میں جا کے پہلے اداروں پر قبضہ کرو, پہلے معصوم پہ, میں مثال دے رہا ہوں, حسینی پہ قبضہ کرو, پہلے خوئی سینٹر پہ قبضہ کر کے پھر یہ اپنی شرارتیں شروع کریں گے. یہ بڑے تیز ہیں, میں آپ لوگوں کو اس لیے مسلسل ہوشیار کر رہا ہوں. بہت تیز ہے, بہت تیز. آپ سیدھے اگر بس مختصر یہ کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو آپ سمجھ نہیں سکتے. ہاں, ان لوگوں کی سب پلان ہے باقاعدہ. درآورد, یہ لفظ آج نہیں, اس لیے میں خود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوں, جانتا ہوں کیا یہ اس مدرسے نا درآورد, درآورد, اس کو اپنے ہاتھ میں کرو اور ہاتھ میں کرنے کے بعد اپنا پلان کرو. اس لیے آپ اس میں آئیے گا نہیں وقت پر, چونکہ جو آنے والے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ دوں آپ کا اس کو آدھا لے جائیں, کہ پوری دنیا میں ایک کاغذ تک نہیں پیش کر سکے اور پوری دنیا میں ماتم کے خلاف پروپیگنڈا کیا, ایک لفظ نہیں پیش کر سکے, ایک سطر نہیں پیش کر سکے دنیا کے سامنے. یعنی یہ کہ کتنا بیوقوف بنایا جاتا ہے, اتنا کتنا بیوقوف آدمی بن جاتا ہے. تو بہرحال بات شروع ہوئی تھی بسم اللہ سے. تو اس میں ذاتی, اس میں صفاتی, اس میں افعالی سب سے آخری منزل ہے جو اللہ عمل کراتا ہے, یعنی وہ اس کا تعلق ہم سے ہوتا ہے. عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے, خیر یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک رشتہ اللہ کا بندے سے سب سے بڑا ہے, وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. محکم ترین رشتہ یہ ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ کہا پورا الحمد جو ہے وہ بسم اللہ سے جا کے ملتا ہے, بسم اللہ کی تشریح ہے. اور پورا قرآن جو ہے وہ میں انشاءاللہ الحمد میں عرض کروں گا, پورے قرآن کی کوئی آیت لیجئے وہ پھر اس سرا اس کا جب آخر میں نتیجہ جا کے الحمد کی کسی نہ کسی آیت سے ملتا ہے. یہ میں الحمد کے ذیل میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. باقی بس کل اللہ کا بیان کر دیا, اسم کا بیان کر دیا, اب رحمان و رحیم کا اور آپ سن لیجئے, اس لیے کہ اللہ کی صفت تو بہت ہے. میں نے کہا تھا کل کہ 99 نام ہے, 99. بعض لوگوں نے 101 لکھا ہے اور جشن کبیر میں 1000 ہے, 1000 اللہ کے نام ہے نا. لیکن بہت سے صاحبان عرفان نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی صفت صرف ایک ہے اور سب برانچ ہے, سب شاخ ہے. وہ صرف ایک صفت ہے رحمت, جو سب کو شامل ہے, عام ہے, سب کو گھیرے ہوئے, کہ اگر رحمت نہ ہوتی اس کی تو کچھ نہیں ہوتا. ایک منٹ اگر رحمت منقطع ہو جائے تو سب فنا ہو جائے گا. یہ مطلب صاحبان عرفان جو لوگ ہیں, سیر و سلوک والے, اللہ سے محبت کرنے والے, انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے, فلاسفر نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ ہمیں خلق نہ کرتا. خالق ہے تو رحمت کی بنا پر ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہمیں رزق نہ ملتا. رازق ہے تو وہ اپنی رحمت کی بنا پر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, رحمت نہ ہوتی تو وہ ہماری تربیت نہ کرتا. اگر رب ہے تو رحمت کی بنا پر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہر چیز جو اس کی ہے وہ رحمت کی بنا پر ہے. یہاں تک کل میں غور کر رہا تھا کہ اس کی قہاریت, وہ قہار ہے, عذاب نازل کرے گا, یہ بھی اس کی رحمت ہے, وہ بھی اس کی رحمت ہے. اگر قہر نہ ہو اس کا تو تمام ظالم مظلوموں کو دبا کے ختم کر دے. یہ بھی ایک رحمت کا ایک حصہ ہے. اور اس کی کیا رحمت کہ جس نے ظلم کیا اس کو بھی جنت میں ڈال دے, جو مظلوم ہے اسے بھی جنت میں ڈال دے. اس کی رحمت ہے کہ اس نے مظلوموں کو ممتاز رکھا ہے, ظالموں کو جہنم میں بھیجا ہے. ہمارے امتیاز تو برقرار رکھا, ہمارے صبر کی جزا تو دی. تو وہ کہتے ہیں عرفاء کہ رحمت ہی کا سب جز ہے جو کچھ ہے. اسی لیے غالباً اللہ نے کہا جب رحمت سب کچھ تھی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے, ہم نے عالمین کا نبی بنا کے بھیجا ہے. کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تم کو بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب غور کیجئے آپ, رحمت جو ہے وہ صفت ہے, رحمت صفت ہے, ایک کوالٹی ہے. تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تم کو رحم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. آدمی کوالٹی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے, خود کوالٹی نہیں ہوتا. آپ علم نہیں ہیں, آپ عالم ہیں. آپ علم نہیں ہیں, آپ عالم ہیں. آپ شجاع نہیں ہیں, آپ شجاعت کے ظاہر کرنے والے ہیں. یعنی اسے کیا ایبسٹریکٹ ٹون کہتے ہیں شاید غالب, ہے نا. یہ تو آدمی میں جو ہو کے پائے جائے, یہ تو کوالٹی ہے نا ایک. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں پر رحم کرو. نہیں, رحمت مصدر ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے. اس کا مطلب رسول رحم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مجسم رحمت ہے جو روئے زمین پر اتر کے آئی. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. اب اگر کسی کو رحم چاہیے, مجسم رحمت ہے. اب اسی لیے کہا گیا کہ ہر نبی کے دور میں عذاب آیا, لیکن اے رسول انتا فیہم, قرآن کی آیت ہے, ہم عذاب نازل ہی نہیں کریں گے اگر انتا فیہم, اگر کسی جگہ تم موجود ہو.
اگر تم موجود ہو تو اس لیے کہ عذاب ہے رحمت کے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد، جب اس کی رحمت ختم ہوتی ہے تو عذاب شروع ہوتا ہے. تو اگر تم ہوگے تو اپنے بندوں پر عذاب نہیں نازل کریں گے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، چاہے مشرک کیوں نہ ہو. اگر تمہارا وجود ہے تو ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کریں گے، تم رحمت للعالمین ہو. یہاں تک کہ ٹھیک ہے تلوار مولا علی نے اٹھائی، رسول کی جگہ اٹھائی تھی، لیکن نہیں کہ تم ابھی تلوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، تم کو ہم نے ایک خاص انداز سے بھیجا ہے. لیکن اب اگر کوئی عذاب طلب کر لے تو نہ اللہ عذاب کو نازل کرے گا، نہ رسول کسی کے لیے عذاب کے لیے بد دعا کرے گا. لیکن اگر کوئی اپنے نفس کے لیے فیصلہ ہی کر لے کہ مجھے عذاب ہی چاہیے، تو اب اس کا نہ اللہ ذمہ دار ہے نہ رسول ذمہ دار ہے. اس لیے کہ پھر وہ چیز دلیل بن جائے گی باطل کی طرف. غور کیجئے گا گہرائی پر، توجہ کا محتاج ہوں، باطل کی طرف رجحان لے جانے کی دلیل بن جائے گی. اس لیے اللہ کو کہا نہ ہم عذاب نازل کریں گے نہ تم عذاب طلب کرنا. کوئی خود اپنے لیے عذاب طلب کرے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور اتنی سختی سے طلب کرے کہ اگر یہ اعلان آپ نے غدیر کا اپنی طرف سے کیا ہے تو معاذ اللہ میں آگے عرض نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے عذاب کا شکار ہو جائیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت. اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے کیا ہے تو مجھ پر اللہ عذاب نازل کر دے. جب کوئی اتنا سخت ہو جائے کہ ہم عذاب لے ہی کے رہیں گے تو ایسے طلب کرنے والے کے لیے آیت اتارنی پڑتی ہے کہ دیکھو سالا سائل بعذاب واقع، کہ دیکھو ایک سائل نے سوال کیا تھا تب یہ عذاب واقع ہوا ہے. توجہ فرمائی کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ نہ رسول کی بات مانتا ہے نہ اللہ کی بات مانتا ہے، چاہے وہ عذاب قبول کر لے. توجہ یہ بھی کہہ رہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تو مانو گے میں نہیں، اگر محمد رسول اللہ نہ کہو تو علی ولی اللہ تو کہو نہیں، چاہے اللہ کی طرف سے کہ تو ہمیں عذاب چاہیے لیکن ہمیں علی کی ولایت نہیں چاہیے. اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا، ایک صاحب تھے وہ راستے سے جا رہے تھے غدیر کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہلے جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ یہ جلحہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ فلاں ہے، نیچی قومیں شمار کرتے ہیں. اسلام میں اس کا میں اس مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ مومن ہونے کے بعد آپ کسی کو کم سمجھے، لیکن جو اس وقت کے رئیس تھے وہ تو سمجھتے ہی تھے کم والوں کو کم سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک صاحب تھے تو اس زمانے میں جو چڑیا پکڑتا تھا وہ چڑیا بیچتا تھا، اس کو چڑی مار کہتے تھے. جانتے ہوں گے جو جال لگا کے چڑیا پکڑتا ہے، وہ بڑی نیچی قوم سمجھی جاتی تھی. تو ایک صاحب نے یہ کہا بھی کہ دیکھیے علی کی دشمنی کہ اگر رسول اس چڑی مار کو بنا دیتے تو ہم اس کی اطاعت کر لیتے لیکن ہم علی کی اطاعت نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفس کی آخری پستی کی منزل میں اتر جاتا ہے وہ علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے. کہ ہم چڑی مار کو بنا لیتے کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد اسی لیے ان کے حاکم جتنے سب چڑی مار جیسے ہوتے ہیں، یہ صدام کے جیسے ہوتے ہیں، ابن سعود کے جیسے ہوتے ہیں، شافعیت کے جیسے ہوتے ہیں، صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد پر، کوئی سیستانی کے جیسا بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ رحمت پروردگار ہر چیز کو شامل ہے. کہا گیا کہ دیکھو اب بات رحمت کی پوری بسم اللہ کے آج تشریح میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. بنے کر 5 منٹ اور پھر مسائب کہ اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ سورہ الحمد کہ میں پڑھ چکا ہوں کہ روزے گناہ کبیرہ میں ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی. کہا کوئی عمل برے سے برا کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کبھی. روزے محشر ایک پورا گروپ ہوگا جس کی پیشانی کے پر باقاعدہ لکھا ہوگا کہ ان کے گناہ صرف اس لیے نہیں بخشے جائیں گے چاہے کم کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے کہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے. سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک آدمی روز گناہ کرتا تھا، شراب پی لی کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جوا کھیل کے نکلا کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور شرارتیں کر کے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نماز چھوڑ دی کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بڑا گناہ کرتا. ایک دن کہنے لگا پوری عمر اس نے اسی میں گزار دی، کافی حصہ گزار دیا. ایک دن کہا یار روز استغفار کرتا ہوں، اتنے گناہ کر لیے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے نہ کرے، آج سے میں استغفار نہیں کروں گا. سرکار دو عالم کو یہ خبر ملی، کہنے لے گناہ تو اس نے اب کیا، گناہ تو اب کیا اس نے استغفار چھوڑ کر. توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہے استغفار. اس کی رحمت سے آدمی مایوس کا گناہ تو اب تک نہیں کیا تھا اس نے، گناہ تو اب کیا اس نے استغفار چھوڑ کر. اگر اللہ کی رحمت سے پیوست رہتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. یہاں تک کہ یہ کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں وضو کر لیا، گناہوں کو معاف کرو، اس کو چھوڑو.
آگے اسی لیے پانی ڈال، آپ اپنے چہرے پانی ڈالتا ہے تو اس کی مطلب ہے کہ پروردگار میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، شرمندگی کی گرد میرے چہرے پر جمی ہوئی ہے، اتنے گناہ کر کے آیا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں. اسی لیے کہا جب وضو کرے تو آنکھوں کو کھلا رکھے. مستحب ہے کہ آدمی، دیکھیے کتنا باریکی شریعت نے رکھی ہے کہ آدمی کا نیچر یہ ہے کہ آدمی جب وضو کے لیے پانی ڈالے گا تو آنکھ بند کر لے گا جب پانی ڈالیں گے. کہا نہیں، مستحب یہ ہے کہ جب آدمی وضو کے لیے پانی ڈالے تو آنکھوں کو کھلا رکھے تاکہ آنکھوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے کہ ساری شرمندگی گرد پانی ڈالتی دھل جاتی ہے. جب آدمی مسا کرے وہیں سے رحمت کا، مسے کی دعا ہی ہے اللہم، جب آدمی مسا کرے سنت بیان کرے، واجب نہیں، اللہم غشنی برحمتک و برکاتک وعفوک. غشہ کے معنی ہوتے ہیں چادر سے ڈھانک لینا. کہا جب مسا کرو سر کا اسی وقت کہہ دو اللہم غشنی برحمتک و برکاتک وعفوک، پروردگار مجھے اپنے رحمت اور عفو سے مجھے ڈھانک لے. جہاں وہ یہ کہتا ہے پورے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور جو بچے کھچے ہوتے ہیں جب وہ رکوع میں جاتا ہے کہ اب میرا سجدہ کرنے آ رہا ہے، جب رکوع میں آتا ہے تو جو بچے کھچے اور سخت گناہ ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر سارے گناہ رکھ دو، اس لیے کہ یہ اتنے گناہ کر کے پھر اس کے بعد میرے پاس آیا ہے عبادت کرنے کے لیے. کہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے ارے جب فتجاوز عنہ، جب گر گئے تو ہٹاؤ، گاربیج کرو اس کے گناہ کو، اب سجدہ کرنے آ رہا ہے، پاک و پاکیزہ ہو کے میرا سجدہ کرے. اتنا یقین آدمی کو ہونا چاہیے. اسی لیے کسی نے مجھ سے کسی سے بات ہو رہی تھی ابھی ٹیلی فون پر، تو انہوں نے کہا بھائی ہم کو تو کسی رشتے کی بات، تو ہم نے کہا بھائی کہ ہم کو تو دعا پر بڑا بھروسہ ہے. ہم نے کہا دعا پر بھروسہ مت کیجیے، یہ یقین رکھیے کہ ہم شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، کچھ نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ ہم کو معاف کر دے گا. جب ایسا معاف کرنے والا اللہ ہے تو اس کی کتنی عبادت کی جائے وہ سب کم ہے. بہرحال یہ پیچھے بات تو کہا کہ اب جب سجدہ کرنے جاتا ہے تو سب بخش دیے جاتے ہیں اس کے گناہ. تو اس کی رحمت سے آدمی کسی وقت بھی منقطع نہ ہو، ہر چیز اس کی. ورنہ یہ بتائیے کہ اس کو اگر اپنا روب جمانا ہوتا تو یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن القہار. کبھی تو قہر کی بات ہے، ایک بار رحمان کا پھر رحیم کا، تاکہ بس اس کی رحمت سے کسی وقت تم الگ نہ ہونے پاؤ. یہ ہے اس کی رحمت پروردگار. اور بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ بے کی بات میں نے کی تھی، بات بے سے شروع ہوئی تھی، بائے بسم اللہ، آج ختم بسم اللہ کا چیپٹر، کل سے انشاءاللہ سورہ الحمد. یعنی یقین مانیے میں تبرے پر قسم خدا کی اس لیے نہیں کہتا آپ سے کہ تبرہ پر. کل میں ابوالکلام آزاد کی تفسیر پڑھ رہا تھا، نہایت ہی ذلیل کمینہ انسان تھا وہ. میں یہ لفظ کمین کے معنی ہوتے ہیں کم کے، مجھے معلوم ہوتا ہے جب کوئی لفظ بولتا ہوں مجھے معلوم رہتا ہے، نشے میں نہیں بولتا. اتنا پست انسان تھا، اس کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں. لفظ یعنی حقیقت میں جس کے عالیہ بغض عالی ہوتا ہے وہ اتنا مطلب ذلیل ترین ہوتا ہے، اتنا کمین ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی مشتاق یوسفی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، خود اسی لیے شاید لکھا کہ اگر مشتاق یوسفی ابوالکلام آزاد کے لیے لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر اپنا سجدہ جائز ہوتا تو ابوالکلام آزاد اپنا سجدہ کرتے. مذاق میں اس نے یہ لکھا ان کے لیے. تو کل میں اس کی تفسیر اٹھائی، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی جیل میں، جب یہ جیل میں تھا ہندوستان میں. اس کی اور کتابیں میں نے پڑھی، بڑا کٹر قسم کا وہابی تھا، بہت ہی اندر سے دشمن اہل بیت. اس کی بٹوین دی لائنز جو ہے نا بہت زہریلی ہے، بین السطور اس کی بہت زہریلی ہے. تو کل میں نے اس کی تفسیر رات میں اٹھا کے دیکھی، اس نے تفسیر لکھی 300 پارے کی، تو الحمد سے شروع کیا، بسم اللہ کی کوئی تشریح تک ترجمہ تک غائب کر دیا اس نے. یہ کھلی ہوئی دشمنی اہل بیت کی کھول میرے پاس سے آپ یہاں دیکھ لیں. میں یہی یعنی بسم اللہ کے اس نے پورا تذکرہ ہی غائب کر دیا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے ذکر اہل بیت یا ذکر رسول خدا آ جائے گا. اور الحمدللہ اوپر لکھ کے وہاں سے تفسیر شروع کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد جو غلطیاں کی تو یہ ہے یعنی صرف وہ چھپانے کے لیے. اسی لیے کہا کہ جب تم بسم اللہ کہو تو جب اللہ فضائل علی کو نشر کرنا چاہتا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اچھا نماز صبح کی زور سے پڑھنا، اس میں تو بسم اللہ زور سے کہو گے، لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ ظہر آہستہ نماز پڑھو، اسے بسم اللہ زور سے کہو. ظہر کی پڑھو پھر بھی زور سے بسم اللہ کہو. عصر کی آہستہ پڑھو اس میں بھی زور سے بسم اللہ کہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ جس میں علی کا ذکر ہے اس کے اندر کوئی چھپانے کی بات نہ آنے پائے. اب آپ سنیے ایک بات اور، کچھ باتیں میرے قرآن میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن سمجھ میں آتی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. بھائی جو نیچرل بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کپڑا پہنو، بھائی تم لوگ پیدا ہو تو کھانا کھاؤ. آپ دیکھیں غور کیجیے، اب بہت سیدھی بات، کوئی تفسیر دل رہا ہے کبھی نہیں کرتا اپنی طرف سے، چاہے آپ تعریف کریں نہ کریں. اللہ کہے کھانا کھاؤ، کہیں نہیں بھائی کیوں کہے گا؟ اگر کہیں آج میں کھانا کھائیے تو اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے کیا نہیں؟ غور کیجیے. بھائی یہاں میں کہوں ذرا کھانا کھا لیجیے تو خاص بات یہ ہے کہ یہاں تبرک ہے، کھا لیجیے.
اب میں آپ سے آج گھر جا کے آج گھر جا کے کھانا کھا لیجیے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیوانے پن کی بات ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اب میں نے کہہ دیا پہلے یاد رکھیے گا کہ ہسٹری آف الفابیٹس میں لکھا ہے کہ بے جو ہے وہ گھر اور دروازے کی علامت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا دروازہ کہا گیا ہے. یہ الگ تشریح ہے، پورا ایک ہی معمولی تفسیر تھوڑی ہے اس کی. قرآن کا دروازہ جس نے اسی لیے کہتے ہیں فاتحہ. فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں اناگریشن، افتتاح کرنا. فتح کے معنی کھولنا. افتح الباب، دروازہ کھولو. آپ عرب میں جائیں گے وہاں بڑا سا لکھا رہتا ہے دروازہ، جو پوچھ کے افتح پہلے لکھا رہتا تھا، دروازہ کھولو. جو دروازہ کھولنا ہوتا ہے خود اس پہ افتح یعنی فتح معنی کھولنا. اب قرآن جب یہ کہتا ہے، اب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں دیوار کود کے جاتے ہیں، روشن جان سے جاتے ہیں، کھڑکی سے جاتے ہیں، لیکن قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا؟ دیکھو اگر گھر میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. قرآن کی آیت میرے سمجھنے کل میں پڑھ رہا تھا، آتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ. پروردگار کون چھت کود کے جاتا ہے؟ کون روشن دان سے جاتا ہے؟ کون کھڑکی سے جاتا ہے؟ کہ کہہ رہا ہے کہ دروازے سے آؤ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ جب تم قرآن کے اندر داخل ہو تو دروازے کا خیال رکھنا. دروازے سے آنا، چور دروازے سے قرآن میں آنے کی کوشش نہ کرنا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمت. دو ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہو کہ علم تو اور ہے، جب تک عقل نہ لگے گی کوئی بات نہیں، عقل نہ بڑھاؤ. انا دار الحکمت وعلی بابها، میں عقل کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب اگر ادھر ادھر سے کود کے آئے، توجہ کیجیے گا، بات ختم کرو اپنے پاس. 5 منٹ کی اور معافی چاہتا ہوں. 1 گھنٹے کا میرا ٹائم تو میرا 1 گھنٹے کے لیے، میں پڑھوں گا نہیں 1 گھنٹہ، یہ میں نے کیا ہے. یہ 40 منٹ میری طرف سے ہے، یہاں کی طرف سے نہیں. بات ختم ہو رہی ہے. کیونکہ چاہ کے بسم اللہ کا بابا کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اب میں ایک بات آپ کے سامنے تمام کر دوں. دیکھیے اگر چور مار لے کے جاتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے. اب جیسا آپ کو اٹھا بھی دوں، اور جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ آرام سے دیکھیے، جو لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں بھی یہ ہے کہ آہستہ چلو وقار کی علامت ہے. کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، آہستہ چلو. یہاں تک کہ نماز جمعہ میں خاص حکم ہے. میں چاہتا ہوں کہ بیچ بیچ میں کچھ باتیں ادھر ادھر سے رہے تو آپ کے دماغ میں پڑ ہی رہیں کہ نماز جمعہ میں آؤ تو پیسہ آہستہ پر وقار انداز سے آؤ، جلدی جلدی نہ آؤ. ایک ایک قدم ٹھوس الگ وقت کا اتنا کا میں نے کہہ دیا کہ دیکھیں جو آدمی والٹ رکھا ہے اطمینان سے، جسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو تیجا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا جو آپ نے دیکھا ہوگا یا برٹش میں ہے، یا چھوڑیے آپ نے پاکستان میں شرفا کو اگر دیکھا ہوگا، مطلب ہر شیروانی پہننے والا شریف نہیں ہوتا، مگر عموماً شرفا زیادہ پہنتے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے انڈر رکھوں نے بند کیا، بڑے آن سے چھڑی لی اور پیر وقار انداز سے دھیرے دھیرے جا رہے انداز ہے کیا نہیں. تو یہ کون نکل جو مالک ہوتا ہے وہ دروازے سے آتا جاتا ہے تو بڑے اطمینان سے آتا جاتا ہے. لیکن جب چور مال لے کے جاتا ہے، اسی لیے تیز گاڑی کو پکڑ کے پہلے سوچتے ہیں چور تو نہیں ہے. تو چور ہمیشہ مال لے کے بھاگتا ہے، مالک ہمیشہ پروقار انداز سے چلتا ہے. اب تراویح پڑھنے کا انداز دیکھ لو، معلوم ہوتا ہے قرآن چوری کر کے لے کے بھاگے ہیں کہ پڑھتے چلے جا رہے. صلوات بھیج دیا محمد آل محمد پر. میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، بات بڑی سیدھی سیدھی کہ دیکھیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن چوری کا ہے، جو جلدی جلدی معلوم ہوتا ہے کہ ایکسپریس کے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. ہمارے کے جو آیتیں پڑھی جائیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جاتی. بہرحال تو کہا گیا اس سے حکم یہ ہے کہ ابواب کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کو صحیح راستے سے یہی لکھا ہے. اب ہمیں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں مطالعے کی عادت پڑے، اس لیے کہتا ہوں کہ ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی جن کا بیٹا شہید ہو گیا تھا کراچی میں، ڈاکٹر تھا اور کافی ماشاءاللہ، تو ان کی آپ تفسیر دیکھیں، اس میں بھی ان سب باتوں کی طرف اشارہ ہے. بس عزیزان محترم و دوستداران عزیز، یہ بسم اللہ بہت بھائی میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ صبح سے شام تک حسین نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ و باللہ. جب کوئی شہید گرا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، اور اللہ اکبر. یہ اور کوئی بھی چیز جب شروع کی ہے مولا کائنات نے بھی تو بسم اللہ سے شروع کیا ہے. اور کربلا رحمت اگر آپ کو چاہیے تو رحمت تو ان کے دروازے سے ملے گی، رحمت تو اس کے در سے ملے گی کہ جو ابن ملجم کو دودھ کا پیالہ دے دے کر آتا ہو، وہ ہے رحمت کا دروازہ. رحمت کا دروازہ تو وہ ہے کہ جو حسین ابن نمیر کو بھی، جو اپنے بھائی کا قاتل ہے، وہ بھی اگر بھکاری بن کے آئے تو اس کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ جانے دے. رحمت کا دروازہ تو وہاں ملے گا نا. آپ جانتے ہیں کہ جب
حسین جس نے جناب علی اکبر کے برچھی لگائی تھی، جب قحط پڑا اور قحط پڑنے کے بعد جب وہ آتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کی بڑی پریشانی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ چوتھے امام کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ موقع معمولی مت، چوتھے امام کا زین العابدین کے پاس ہے، وہ تمہیں ضرور تمہارے ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ ہم اہل بیت کا ذکر یوں تھوڑی کرتے ہیں، جس کا دماغ جتنا بلند ہوگا وہ اتنا تو اس کے بعد بتائیے کہ علی اکبر جیسے بھائی کا قاتل جو ہم شبیہ رسول تھا، بھیجنے والے بھی کیسے تھے؟ اس سے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ چوتھے امام کے پاس ہے؟ تو آپ یہ غور کیجئے کہ اتنا بڑا جرم کر چکا ہے، علی اکبر کو برچھی لگا چکا ہے، اس سے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ چوتھے امام کے پاس چلے جاؤ، لیکن اسے اتنا اعتماد ہے کہ کوئی تاریخ یہ نہ لکھ سکی کہ اس نے یہ کہا ہو میں کیسے جاؤں، قاتل ہوں، پتہ نہیں دے کہ نہ دیں۔ کتنا دشمن کو اعتماد ہے، فوراً گیا اور آپ نے دیا، لیکن منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کے بھائی کا قاتل تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان محترم، دوستان عزیز، میں منزلوں کو طے کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، اس لیے کہ جب یہ قافلہ بازاروں سے جا رہا تھا، بازاروں سے گزرتے ایک منزل وہ بھی آئی کہ ایک جگہ سے قافلہ گزرا تو حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا تھا کہ جو اپنے بالا خانے سے اس قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے سر تو آ رہے ہیں، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ اس کے باپ کا سر بھی لایا جا رہا ہے۔ جیسے اس نے حبیب کے سر کو دیکھا، ارے ایک مطلب کہ میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ چڑھایا جائے، عرب میں اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی۔ اس نے تلوار نکالی اور آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی اور کہا ہر چیز تو برداشت ہے، لیکن عرب میں یہ برداشت نہیں کہ میت کی توہین کر کے سر کو نوکے نیزہ پہ چڑھایا جائے۔ یہ کہتا جاتا تھا اور تلوار چلاتا جاتا تھا۔ میرا دل کہتا جب یہ آواز چوتھے امام کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا اے بابا وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، حکم امامت سے۔ اللہم لا تنزمنی صالح ما آتیتنی ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه ابدا، اللهم لا تكلني على نفسي طرفة عين ابدا۔ يا حسين 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین